ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اپنی بائک کی ٹنکی کے اوپر کچھ اوراد و وظائف لکھ دو، پیٹرول بڑھتا جائے گا، اس میں برکت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور اگر دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں بائک کے اوپر تو درمیان میں ہرا تکیہ ضرور رکھ۔ لوگ جمع ہیں، مولوی صاحبان اور نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ تو توبہ کر اور فلاں فلاں صحابی کو رضی اللہ عنہ کہو۔ ایسی متنازع شخصیات کو، بنو امیہ کی شخصیات کو، کہ جو کبھی بھی اہل السنت کے لیے مقدس نہیں رہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے معاشرے بالعموم اور مسلم معاشرہ بالخصوص زوال کا شکار ہے۔ مسلم معاشروں کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی قائدین کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور عامۃ الناس اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ ان کے قائدین وہ سیاست کر رہے ہیں یا مذہب کا ابلاغ کر رہے ہیں، مذہب پہنچا رہے ہیں یا وہ اپنے سیاسی مفادات کا حصول کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ہم مسلم معاشروں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک فرقہ یا وہاں پر موجود مذہبیت وہ دوسرے فرقوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتی ہے اور وہاں کے امن کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح مسلم امہ کے اندر دراڑے پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، خصوصاً جب ہند و پاک کے اوپر یہاں انگریز موجود تھا، اس نے یہاں پر مسلمانوں کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس پالیسی کے تحت اس نے پہلے تو ہندو مسلم کو لڑایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کے اندر ہی مختلف فرقوں کو آپس میں لڑوایا، اور ایک منظم سازش کے تحت یہاں پر ایسی مذہبیت پیدا کی کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر تکفیر، تفسیق اور تضلیل کے فتوے لگائے کہ یہ فرقہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح کی گروہیت یہاں پر مدارس کے اندر پیدا کی گئی، مدارس کا قیام لایا گیا، اور وہاں سے ایسے لوگوں کا اخراج ہوا کہ جنہوں نے معاشروں میں آ کر یہی کام کیا کہ دوسرے فرقوں کی تکفیر کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے۔ دراصل یہ مذہب کا ابلاغ کے بجائے یہ حکومت وقت کے لیے پریشر کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ پریشر بناتے ہیں، اور اس پریشر بنا کر دراصل قومی اور بین الاقوامی مختلف سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سیاسی شعور کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صفین و نہروان اور جمل کیا ہے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ثقیفہ اور غدیر خم کیا ہے، تبھی آپ کو آگے جا کر خلق قرآن کا مسئلہ اور یہ فرقے کیوں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے درمیان میں مسلمان تقسیم کیوں ہوئے، اس کے لیے آپ کے اندر سیاسی شعور ہونا ضروری ہے، ورنہ تو کوئی بھی پاگل مذہبی شخص بڑی چادر اڑا کر آپ کو کسی بھی راستے پہ لگا سکتا ہے اور آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دنیا کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم بس اسی طرح چپ چاپ خاموش ہو کر نشوئی بن کے چلتے رہو، اور کوئی شعور تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور بس ٹنکی کے اوپر، اپنی بائک کی ٹنکی کے اوپر کچھ اوراد و وظائف لکھ دو، پیٹرول بڑھتا جائے گا، اس میں برکت پیدا ہوتی جائے گی، اور اگر دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں بائک کے اوپر تو درمیان میں ہرا تکیہ ضرور رکھ۔ یہ شعور صرف آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اسلام کے اندر مسلمان اس جگہ پر کیوں پہنچے، اس جگہ اس حالت پہ کیوں پہنچے۔ ابھی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں یہ اس بات کی طرف میں مجبور ہوا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ میاں والی کے اندر ایک شخص پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے توہین صحابہ کی ہے، اور کچھ لوگ بازار کے اندر جمع ہیں، اور ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے جتھا بنایا ہوا ہے اور ایک لشکر آ رہا ہے، جناب ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان کو یہ نعرہ پڑھا دیا گیا ہے کہ جو نعرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے، نہ ہی قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں، لیکن ان کے زبانوں پہ رٹوا دیا گیا گویا کہ یہ قرآن کی آیت ہو۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مذہبی طبقہ اپنے آپ کو، یہ فرسودہ مذہبی طبقہ، ہر مذہبی طبقہ نہیں، ہر مذہب کو درست بیان کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں، تو یہ جو فرسودہ مذہبی طبقہ ہے اس کا کام کیا رہ گیا ہے، اس طرح کے نعرے اس نے ایجاد کیے ہیں جس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں وہ باقاعدہ لفظ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ، 100 سے زیادہ مرتبہ تو کم از کم انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اس لفظ کو آپ دیکھ لیں یہ قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں۔ اصحاب قرآن میں موجود ہے، صاحب موجود ہے، لیکن وہ اس معنی میں آیا ہی نہیں ہے جس میننگ کے اندر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاحب کا لفظ مومن کے لیے استعمال ہوا ہے تو کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن میں اگر مومن کے لیے ہے تو کافر کے لیے بھی موجود ہے، لیکن یہ پھر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی جو میاں والی کی ہے، ایک شخص پہ الزام لگا اور لوگوں نے جتھا بنایا ہوا ہے اور حملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آج کل موجود ہیں کہ جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کس شخص کے اوپر FIR ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، اس نے توہین صحابہ کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ یہاں پر اہل بیت کی توہین ہوئی ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب، ان کے اوپر پرچہ ہوا کراچی کے اندر، توہین اہل البیت انہوں نے کی ہے، گرفتاری کوئی عمل میں نہیں آئی۔ تو جو طاقتور طبقہ ہے اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح سے دونوں
طرف سے یہ عمل ہوگا اور ادھر شیعہ کے اوپر FIR ہو رہی ہے, ادھر کسی دیوبندی یا بریلوی کے اوپر کس نے توہین اہل البیت کی ہے, تو اس ملک کو کس سمت کی طرف لے کے جانا ہے, یہ ملک کس طرف جائے گا, پھر یہ ہم کیسے طے کریں گے؟ ہم گویا کہ اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے ہیں, نوجوانوں کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں, لوگ جمع ہیں, مولوی صاحبان اور نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ تو توبہ کر اور فلاں فلاں صحابی کو رضی اللہ عنہ کہو. ایسی متنازع شخصیات کو, بنو امیہ کی شخصیات کو, کہ جو کبھی بھی اہل السنت کے لیے مقدس نہیں رہے, لیکن بنو امیہ کے حکمران ان کے لیے بھی اب نوجوانوں سے عہد لیے جا رہے ہیں, میثاق لیے جا رہے ہیں. اب وقت ایسا آئے گا آنے والے میں کہ لوگ یزید کے لیے بھی عہد لیں, کیونکہ یہاں پر ایک طبقہ موجود ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین کہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں یہ مخصوص جتھا جو بہت قلیل مقدار کے اندر ہے, یہ اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے, کیونکہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں نا, ابھی الیکشن آ رہے ہیں, تو یہ ماحول بنایا جاتا ہے. جس طرح انڈیا کے اندر الیکشن سے پہلے RSS والے اور BJP والے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول گرم کر دیتے ہیں, ہر جگہ پر حجاب کے خلاف مہم نظر آتی ہے, کبھی جہاد کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے اور مسجد اور مندر کے جھگڑے اٹھائے جاتے ہیں وہاں پر, لینڈ جہاد اور حجاب کے خلاف حوروں کے نام پر کبھی توہین رسالت ہوتی ہے, وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ سارے موضوعات اٹھائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب الیکشن کا وقت تھا تو یہ سارے کام ہو رہے, اور اب انڈیا کے اندر اس چیزوں میں کمی آئی ہوئی ہے. تو جیسے یہ الیکشن آتا ہے وہاں پر ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلم اور ہندو کو آپس میں لڑا کر اپنا ووٹ بینک حاصل کیا جائے, اور جتنی زیادہ, کیونکہ وہاں پر ہندو اکثریت ہے, وہ مقرر زیادہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو ہندوؤں کی ان کے مذہبی جذبات کو بارے. بالکل یہی سیم صورتحال آپ یہاں پہ دیکھ, یہاں پاکستان کے اندر وہ مذہبی عناصر کہ جن کا کام نوجوانوں کو انتہا پسند بنانا ہے, وہ ایسی مہم چلاتے ہیں دوسرے فرقوں کے خلاف کہ جس سے نوجوان یہ کہتا ہے اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں او ہو مذہب تو خطرے میں پڑ گیا. اور یہ زوال پذیر معاشرے کا, زوال شدہ معاشرے کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگ مذہب کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں, اس کے ظاہری رسم و رواج پر, اور باقی اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ کھود رہے ہوتے ہیں. یعنی سب 2 نمبریاں پائی جائیں گی مذہب کے نام پر, اس کے ظاہر کے اوپر عمل ہوگا تو بہت شدت کے ساتھ ہوگا. یہ نشانی ہوتی ہے ایسے معاشرے کی کہ جو زوال شدہ ہوتا ہے, زوال پذیر نہیں, وہ تو زوال میں پڑ گیا ہے. اب یہاں آپ دیکھ لیں نوجوان کے اوپر جو میاں والی کے اندر ہے FIR ہوئی نا, اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے. تو اب اس طرح سے تو کسی کی جان محفوظ نہیں رہی. میں اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور پاکستان میں سب سے بڑی آواز میری ہے, اور اول دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. پارلیمنٹ سے, سینٹ سے, یہ جماعت اسلامی والوں نے یا جن نے یہ جرم کیا ہے, اس نے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب شیعہ سنی ایک دوسرے کے اوپر FIR کاٹتے رہے اور مزے سے ہم جو ہے وہ راج کرتے رہے, جنتا کو لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ وہی انگریز کی ظالمانہ پالیسی, سامراجی پالیسی, یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے. یہاں صحابہ کے نام پر پوری قوم کو لڑوایا جا رہا ہے, مسلم امہ کو تقسیم پہلے سے تقسیم ہے, اور اس کے اوپر مستزاد یہ بل لا کر اب یہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے اوپر, بس تھوڑی سی دیر ہے, بارود کے ڈیر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑی سی چنگاری لگے گی اور حسام ہو کر سب کچھ جھلس جائے گا. آئیے میری گزارش ہے شیعہ سنی کے مقتدر علماء, معزز علماء کرام, مفتی تقی عثمانی صاحب سے, علامہ ساجد نقوی صاحب سے, کہ وہ سیاسی اتحاد کے بجائے اس قوم کے لیے وہ مل بیٹھیں اور ایسا منظم لائے عمل اس کے لیے بنائیں, تشکیل دے کہ جس میں کسی کے مقدسات کی توہین نہ ہو, توہین کی تعریف کر لی جائے, اور اپنے ممبروں کے اوپر ایسے حضرات کو اجازت نہ دی جائے کہ جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں, اور اگر کوئی کرے تو خود جا کر اس کے خلاف وہ اس کو اپنے ممبر سے اتار دے. باقی میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ FIR وغیرہ ان ساری چیزوں کا, کیونکہ یہاں پر قوانین کا استعمال وہ درست کسی صورت میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو میری گزارشات ہے, یہ آگ نہ لگائیں, یہ جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ نوجوانوں کو ذہن میں جو ڈال رہے ہیں, اس کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں. اور میری ویڈیو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, کلن وعد اللہ الحسنى, اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے, اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے, تحریف کر کے لوگوں کے دماغوں میں غلط بات بھری گئی ہے. اور یہ دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر تو کہتے ہی ہیں, جماعت اسلامی والے بھی ان کے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہیں, دین سے خارج ہیں, لیکن یہ خود بھی ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور بدعتی, مشرک, فاسق یہ کہہ چکے ہیں. لیکن اب یہ جس نام کے اوپر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, قرآن مجید کی آیت اس کے اوپر گواہ ہے, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, تم انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں, لیکن ان کے دل متفرق ہیں. ان کا اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لیکن یہ متحد نہیں ہے, الگ الگ ہے. اور پھر بھی یہ دوسروں کے اوپر کفر کے اور گستاخ صحابہ کے فتوے لگا رہے ہیں. گستاخی کے فتوے ان کے اوپر پہلے سے موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے, اور ملک پاکستان کو امن کی طرف لے کے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور شیعہ سنی لڑانے والے جو لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اگر ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں تو ان کو ذلیل و خوار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.